خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اریسٹ وارنٹس جو تھے ان کی ایگزیکیوشن کی کوشش کی گئی. اس دوران شدید مزاحمت کی گئی. پولیس والوں پر پیٹرول بم سے حملے کیے گئے. ان کو پتھر اور ڈنڈوں سے مارا گیا اور رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں توڑی گئیں. تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں پر جو وہاں شرپسند عناصر تھے ان پر کیسز بھی درج کیے گئے تھے. اس دوران ان لوگوں نے کروڑوں روپے کی املاک کا بھی نقصان کیا اور اس حوالے سے آج پنجاب پولیس نے ایک ایکشن کیا تاکہ جو نو گو ایریا بنا ہوا تھا ایک علاقہ لاہور کا اس کو کلیئر کیا جا سکے. تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپ کو ان سے آگاہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. آپ بڑے شارٹ نوٹس پر آئے, آپ کو شروع کی تفصیل بتائی. اس میں جو ایف آئی آرز درج ہوئیں وہ 780 کی درج ہوئیں. پولیس کی پیش قدمی کو 2 وجوہات سے روکا گیا. نمبر 1 ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کی گئی اور نمبر 2 پی ایس ایل کا میچ جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا, ہمارے پاکستان کا بڑا سکسیسفل برانڈ ہے. ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپریشن کو روکا گیا اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں پر ہائی کورٹ نے یہ بات کلیئر کی کہ تفتیش کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا اور قطعاً کوئی بھی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کسی بھی طرح سے سٹال کیا جائے یا روکا جائے. ہم عدالت کے شکر گزار ہیں, انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی اور انہوں نے دونوں سائیڈوں کو کہا کہ اگر آپ نے گھر کے اندر جانا ہے, یعنی گھر کی پریمیسز کے اندر کمروں میں جانا ہے, تو اس کا سرچ وارنٹ ہونا چاہیے. وہ سرچ وارنٹ لے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا عدالت نے کہ اس کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ گھر کے اندر جانے میں آپ کو آسانی رہے اور دوبارہ یہ اگلی سین نہ ہو. لیکن عدالت نے یہ کلیئر کیا, ہائی کورٹ نے یہ کلیئر کیا کہ یہ آپ کا قانونی فرض اور حق ہے, یہ فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تفتیش میرٹ میں کریں. اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے. ان لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم نے تصاویر کی مدد سے, ہائی ڈیفینیشن کیمراز کی مدد سے, اس کے علاوہ آنے جانے والے سیف سٹیز کے کیمراز اور ویڈیوز کے ساتھ ہم نے جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے اسپیشل برانچ کی رپورٹس اور ڈیٹیکٹیو فوڈ کانسٹیبلز کی رپورٹس کے اوپر دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے اور بہت ساری اور عوامل کے مطابق ہم نے ایک مکمل فہرست تیار کی ان لوگوں کی جو کہ مختلف جگہوں پہ لاہور سے آتے ہیں اور شر پسندی پھیلاتے ہیں. ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولیس کی ایک نفری وہاں پر گئی جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوثر صاحب, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا صاحب اور ہماری لیڈی پولیس آفیسرز جن میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش صاحبہ اور ایس پی امارہ شرازی صاحبہ بھی شامل ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں. بما لیڈی پولیس کے وہاں پہ گئے اور ہم نے ان لوگوں کی پوزیشنز کے حوالے سے جو کہ وہاں موجود تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا. اس کے اوپر دوبارہ مزاحمت کی گئی اور اس کا پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا اور بہت زیادہ مزاحمت کے باوجود پولیس نے اس علاقے کو کلیئر کیا. کلیئر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے گی. ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بے گناہ ہوگا اور اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی. تمام لوگوں کی شناخت پریڈ بھی کی جائے گی اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کا جس کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کو عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا. آج دوپہر 12 بجے کے قریب ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا. سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے. لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا. ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جہاں سے پولیس کو پیٹرول بم پھینکے گئے, کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں, ڈنڈوں, سوٹوں, پتھروں کی بارش کی گئی. بنٹوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا. اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شاباش دوں گا اس تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, سی سی پی او صاحب کے ساتھ
ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن خاص طور پر SSC-CIA کیپٹن لیاقت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، وہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے. یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ویڈیوز آپ کے ٹی وی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں، آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں. وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں، اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا، اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی. اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے. اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے. اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد، اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں، آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں. یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ، رینجرز کے اہلکاروں پہ، DIG آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھینکے گئے. ہمارے لیڈی آفیسرز اور میل آفیسرز سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہماری لیڈی ASPs کے اوپر بھی حملے کیے گئے. اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا. ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی. کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا، لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی، کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں، نہ ہمارے پاس لائیو بلٹس تھیں جیسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں. ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے، اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی، یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لاہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیئر نہیں کرا سکتی تو کون سی پولیس کرا سکتی ہے؟ اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں، تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا ہم وقت آنے پہ دیں گے، اور اس کا جواب CCPO لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو ہم پہ ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے نہیں آئے، آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق، ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے، ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. نقشہ موقع بنا کے ایک ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں، ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے، اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں، ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے، آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا، لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا، لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے، اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھنے تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جی اوور ٹو یو. ایک ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں، اس کی FIR اب کس پہ درج ہوگی؟ تو کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی، عمران خان صاحب پہ ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال، ایک ایک دوسرا بات. آپریشن جو آپ کا بھی نام مکمل ہے، اندر بشرا بی بی ہے، تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی امکان؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا، پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے، اس اسلحے کے نمبر ہیں، یہ لائسنسی ہے یا نہیں، ابھی آپ کے سامنے لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے، ارد گرد کی دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات، تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں، جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی، وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے. ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں، اس ملک میں آئین اور قانون ہے، تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے، آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا. یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا ہو. پہلی بات، کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کریں گے. نمبر 2، ان پہ کون سی دفعات لگیں گی؟ متعلقہ دفعات لگیں گی. یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے؟ آج کا بھی پرچہ درج ہوگا. ان ویپنز کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی، لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی.
وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی. یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے. نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو ہر گرفتار شخص کی یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں, یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار جو الزامات لگتے رہے ہیں, اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں, تو ہم نے آپ ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں. خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے, جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا کس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا نہیں. آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا, اٹ واز آؤٹ آف کوشچن. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ایک منٹ ڈاکٹر یہ بتائیے گا, ابھی تو آپ نے لوگوں کو کلیئر کرا لیا ہے, فیوچر کا کیا پلان ہے, اس کو دوبارہ لوگوں کو کیا نہ بنا دیا جائے, کیونکہ ابھی کارکنان پھر جمع ہونے شروع ہوں گے, تو اس پہ ذرا بتا دیجیے. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کوشچن. وی ہیو ڈسکسڈ اٹ. ایک پولیٹیکل پروسیس میں نے آپ کو عرض کیا آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے. اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے تابع ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کو تفتیش سے یا گرفتاری سے نہیں روکا. وہاں پہ ان کے جو وکلا تھے, بڑے اچھے وکلا تھے, انہوں نے کہا جن کو روکا جائے, اسٹے دیا جائے, انہوں نے کہا میں کس قانون کے تحت دوں, لہٰذا قانون کے مطابق ہی وہاں پہ ہم اپنی نفری بھی رکھیں گے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے. سب سے امپورٹنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی, میجر پولیٹیکل پارٹی کی, چاہے وہ یہ ہو یا وہ, یا کراچی میں ہو یا پشاور میں یا کوئٹہ میں, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر چلیں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں. جی جناب. ڈاکٹر صاحب لاہور پولیس نے CCTV لاہور کی قیادت میں آپریشن کیا, زیادہ ایگریسولی کیا کہ بلڈ شیڈ نہ ہو. آج آپ نے سرچ وارنٹ کی بنا پر ایگزیکیوشن بھی کروا دی, آپ نے سب کرنا کر دیا, مگر جو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا قانون آفس کے اندر جانے کی طرف سے کہ وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں جو وہاں پر قیام پذیر ہیں. جی. اب ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں, اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی؟ جی شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے, آج بھی گئے. یہ بیٹھی ہیں ہمارا شیرازی صاحبہ, پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے. ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ, ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا. یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس, میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, ابھی پہنچا ہے, بغبان پورہ کا ASP ہے. DG خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے کے علاقے سے برآمد کی ہیں. یہ اس کا بازو فریکچر ہے, میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے, ان کو گرفتار کیا, مارا گیا, کٹا گیا. ہمارے SPوں کو یرغمال بنانے کی کوشش ہوئی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام, آپ کا خیال ہے اطلاعیں IG پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی, چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہاں یہ سوال کیا گیا تھا, چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنی جب 8 کلب میں کانفرنس ہوئی تھی, یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے تدبر کو, ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے. جب ہماری لیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا, جب ہماری لیڈی ASPO کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا, جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور ہسپتالوں میں پہنچ رہے تھے, اس کے علاوہ ویری سوری 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے, ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے, ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا. جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے, ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا, کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا. ہم ربر بلٹ لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا, ہم نہیں گئے. اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو. آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے. ایک ایک کر کے جی اس کا میں جواب دیتا ہوں, اس کو اگر بند کریں. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن, آپ کا شکریہ. میری ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جو میں نے میاں والی کے حملے کے بعد وہاں پہ جا کے کانسٹیبلز کے ساتھ کی تھی. ان کو یہاں بھی بلایا تھا, وہاں بھی میں, آپ کو شاید یاد ہو, میاں والی بھی ہم نے طالبان کا حملہ
इसी पुलिस ने, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, इसी वर्दी वालों के बारे में और तमाम वर्दी वालों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो बॉर्डर्स पे आपको बचा रहे हैं, जो अपनी जानों का रोज नजराना पेश कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि पता नहीं वो क्या कर रही हैं। ये वही है ना जो खानेवाल में शहीद हुए थे ताकि आपके बच्चों के स्कूलों में लड़कियां जाके पढ़ सकें। ये वही है ना जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, जो सियाचिन में खड़े हैं। ये वर्दी जो है ना, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, ये वर्दी है ना पुलिस वाली वर्दी, ये जब हवा में उड़ती है ना, ये ब्लू कलर की हो जाती है। जब ये समुद्र की तरफ जाती है ना, ये सफेद रंग की हो जाती है। जब ये बॉर्डर पे खड़ी होती है उस वक्त ये खाकी वर्दी कहलाती है, उसके ऊपर ये लगा होता है। ये तमाम वर्दी वाले हैं। सवाल पूछा गया जीबी और हम आमने सामने हो गए। हम जीबी और हम आमने सामने नहीं हुए थे। ये वर्दी इस रियासत की वर्दी है। लिहाजा पहली बात तो ये कि ये गलत बातें ना फैलाई जाएं। जब हम पे हमला हुआ मकड़वाल पे, मैंने कहा कि अगर उन्होंने गोली चलाई, उन्होंने आप पे हमला किया तो आपने गोली चलानी है। ये किस मौके पे कहा गया? मियां वाली हमले के बाद 73 पेट्रोलिंग पोस्टों वालों को यहां बुला के उसके इस पार्ट को कट करके सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोगों ने इसको पोस्ट किया कि आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे रहा है। आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे सकता था, सीसीपीओ लाहौर गोली चलाने का हुक्म दे सकता था कानून के मुताबिक, वो वेपन लेकर भी नहीं गए। हाँ, आज भी कहते हैं गोली चलाने का हुक्म होगा जब दुश्मन, आपका बच्चों के ऊपर हमले करने वाला दुश्मन और धमाके करने वाला दुश्मन आप पे हमला करेगा, आप पे हमला करेगा, आपकी पुलिस पे, तो गोली चलाई जाएगी। इन वीडियोस में हमारे पास जो दिखाई जा रही है, कोई लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन की या किसी और की, पुराने वक्तों की, टीयर गैस थी, हाँ थी, वाटर कैनन थी, हाँ थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी ना, यस, एक एक सारे बारी बात। इमरान खान अभी इस्लामाबाद गए हैं अदालत में पेश होने के लिए। अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको जमान पार्क में रहने की इजाजत दी जाएगी? और फिर साथ जो कारकुनान वापस आएंगे, क्या उनको भी वहाँ स्टे करने की इजाजत दी जाएगी? इसको अगर बंद करेंगे तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ये घर उनका है, कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी है। ये पुलिस कौन होती है कि किसी को कह दे कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये ना रह सकते? ये कोई कॉलोनियल दौर नहीं है, ये आइन और कानून की हुक्मरानी है। जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, पुलिस ए पॉलिटिकल है। यही डीआईजी ऑपरेशंस कुछ अर्सा पहले यहीं पे डीआईजी ऑपरेशंस थे किसी और की हुकूमत में। मैं इससे पहले किसी और की हुकूमत में किसी और जगह लगा हुआ था। ये जो वर्दी पहनते हैं ना, ये किसी के मुलाजिम तो नहीं होते, तो रियासत के मुलाजिम होते हैं। ये किस तरह किसी को कह सकते हैं कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते? हर शख्स को उसके कानून के मुताबिक इज्जत भी दी जाएगी और उसके वकार को भी यकीनी बनाया जाएगा। अब आप आइए कि उनके साथ कोई और लोग रह सकते हैं कि नहीं, तो जी उसको हम देखेंगे। हमने उनको कहा है, काइंडली सर, हमने उनको कहा है कि अपने इनर कॉर्डन को भी देखिए। हमारे हाईकोर्ट में उनसे मुज़ाकरात भी हुए, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में भी हुए, और अपने इनर कॉर्डन की अगर कोई सिक्योरिटी में आपको कोई खदशा है तो हम भी हाजिर हैं उसको कंफर्म करने के लिए। तो कोई ऐसा बंदा यहाँ पे नहीं आना चाहिए जो गैर कानूनी हो। जी आईजी साहब, ये जब से आपने मिशन स्टार्ट किया है तो शदीद तरीन गंदी जुबान इस्तेमाल की जा रही है इदारों के खिलाफ। आपकी जाली वीडियो भी की गई, तो पंजाब हुकूमत से आप ये दरखास्त करेंगे और आपने खुद क्या कार्रवाई के लिए जिन्होंने आपकी वीडियो जोड़ी मियां वाली उस पर आप क्या दरखास्त करेंगे इदारों को? और आप कहते हैं कि ये एसआई का काम है, तो पुलिस का काम क्या रहेगा? इसको अगर बंद कर देंगे, आप भी बंद कर देंगे भाई, काइंडली इसको ऑफ कर दीजिए। किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी के दो हिस्से होते हैं, एक उसकी ज़ाती शख्सियत, एक उसका सरकारी किरदार। ये तमाम लोगों की पर्सनैलिटी के भी दो ही हिस्से हैं। मेरी अगर आप वालदा को गाली निकालते हैं तो उसके जवाब में मैं आपकी वालदा से अपने और अपने मुल्क की सलामती की दरख्वास्त करूंगा। इसका मैं जवाब पहले दे चुका हूं। हाँ, जब आप वर्दी को या रियासत को गाली निकालते हैं तो वी हैव द ऑप्शंस ओपन एंड वी विल टेक दैट। मैंने ये नहीं कहा था एफआईए खुद कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वैसे आप सब लोग सहाफ़ी हैं, एक बात बता दूं, वैसे आप लोग सब सहाफ़ी हैं, तो अगर आपको अपनी ट्वीट करके डिलीट करनी पड़ जाए तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सज़ा आपके लिए खुद ही है। जी नहीं, ये बताइएगा, पहली बात तो आपका ये अप्रिशिएबल है कि आपने जो है वो इतना शदीद किस्म का ऑपरेशन भी किया मगर उसमें कोई लाश नहीं गिर रही थी, ये तो अप्रिशिएबल है। दूसरी साइड ये है कि ये बताइएगा कि ये जो गने आपने यहाँ पर लाकर रखी है, वहां पर जब मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और वहां पर मौजूद था, वहां सिर्फ और सिर्फ वलेले दिखाई गई और इसके अलावा जो है वो कंचे दिखाए गए, ये नहीं दिखाए गए। मैं देता हूं पेट्रोल बम दिखाए गए। जी मैं दिखा, एक से पहले एक एक करके मैंने कहा सर 2 सवालों में सवाल खराब हो, आपका अपना सवाल खराब हो जाएगा, आपका अपना सवाल खराब ये हो वीडियो जाएगा। मेरे मोबाइल में मौजूद है, आपको आपको भेज शेयर देता कर हूं। लेते हैं। मैं वीडियो। आपको यकीन से कहता हूं, मैं आपको यकीन से कहता हूं, कोई एक बुलेट भी, कोई एक बंदूक भी
इस कमांड के होते हुए अगर जाली डाली गई तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, ये बरामद हो रही हैं। आपने नोट किया होगा कि साथ साथ आ रही हैं और वहाँ पे इस वक्त भी हम लोग मौजूद हैं। एक सेकंड ये देख लें दोनों, शेयर कर लेते सर, ये रिकवर हो रही सारी। जी सर। अच्छा एक सेकंड, अब आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब सर्च ऑपरेशन है उसका एक रूल होता है कि आप जिस कंसर्न जगह का सर्च ऑपरेशन लेकर जाते हैं आप वहां पर उस घर की अथॉरिटी से राब्ता करते हैं कि आप ये सर्च ये मुझे जरा काइंडली सर्च ऑपरेशन का रूल बताइए, जो ये कहता है कि उस कंसर्न अथॉरिटी से आप रूल का हवाला दिया तो मैं आपको क्लियर कर रहा, इसको बंद कर दीजिए। सवाल में थोड़ी सी टेक्निकल गलती रह गई क्योंकि शायद आप भी लॉ के स्टूडेंट नहीं होंगे। सर्च वारंट के साथ हम जब वहां पे गए तो ये सर्च वारंट की बरामदगी नहीं है, ये बंदों की गिरफ्तारी की बरामदगी है। सर्च वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, क्योंकि हमारे इमरान किश्वर साहब को मुकर्रर किया हाई कोर्ट ने कि वो उनसे ताउन कर लें ताकि हंगामा ना हो। हाई कोर्ट के उस हुक्म के मुताबिक हम उसके मुताबिक इस वक्त अवेलेबल हैं, हमारी लेडी पुलिस वहां मौजूद है, हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट के ताबे हैं और अवेलेबल हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो पूरी दहशत गर्दी है जो ये असला और ये ड्रोन आपने बरामद किए, क्या इंतजामिया इससे पहले उसको इस बात का इल्म नहीं था? अगर उससे पहले ही रोका जाता तो आपके जो 65 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए वो ना होते। दूसरा ये बताया एक सवाल करते जाए ना, फिर इजी रहेगा। दूसरा सवाल भी आपसे कराएंगे। अच्छा, आपने कहा पहले से इल्म नहीं था, तो ये जो हमारे एक उस्ताद थे जहाँ से बरकी साहब आईजी पंजाब रहे हैं, वो कहते हैं कि मुहर्रर को सबसे ज़्यादा इल्म होता है, तमाम चीज़ों का इल्म था। अगर उस टाइम पे ये CCPO कोई देखा है किसने कि जो CCPO इन वेपन्स के बाद बगैर असले के चला गया हो, कोई DIG चला गया हो? गए थे ना। हमने इस वजह से उस दिन भी रिस्ट्रेंट शो किया, हमें पता था कि गोली चलेगी तो नुकसान होगा। हमारे पास हर किस्म की डिफेंस भी गोलियों के खिलाफ मौजूद है, लेकिन हमने उसको भी रिस्ट्रेंट शो किया उसके लिए। तो हमें इन बातों का पता था और उसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया गया। आपके सख्त तरीन सवालात और ट्वीट्स को बर्दाश्त किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। जी दूसरा सवाल है। दूसरा ये कि पहले से इतलात थी कि वहाँ बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, तो क्या आज ऑपरेशन के दौरान में कोई ऐसे दहशतगर्द या मशहूर अफराद की हिरासत में लिए गए हैं? काश मेरे पास जामे जमशेद होता, जामे जम से मेरा जामे जमशेद वाली जो शेर है याद कीजिए, कि मुझे पता होता कि कौन शख्स क्या है। जियो फेंसिंग के जरिए मैंने आपको अर्ज किया, डिजिटल इमेजरी के जरिए, ट्रैकर्स के जरिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के जरिए हमने मालूम किया है किसका क्या किरदार है। तफ्तीश में सामने आ जाएगा। एक से सर सवाल पूछने दे, फिर बता दें। आखिरी सवाल जी। एक सेकंड पहले मैं बता दूं, 61 बंदे अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने हर जगह, ये 61 पूरे नहीं अभी होंगे, इसके ज्यादा भी होंगे, क्योंकि हम इस ऑपरेशन को नहीं, इसको ऑपरेशन का नाम ना ले। ये तो हमने गिरफ्तारियां की हैं उन लोगों की जो 780 में मतलूब है, और लोग भी मतलूब हैं। जहां तक इलेक्शन के बारे में, तो क्योंकि आखिरी सवाल है तो मिनिस्टर साहब के पास। जी सरफराज साहब, हालात बड़े अच्छे हैं पंजाब के, बाकी तमाम सूबों से अच्छे हालात हैं। एक कोने में लाहौर